بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روبی کے چہرے پر پھیلی سوگواریت فائزہ کو ہمیشہ پریشان کر دیا کرتی تھی۔ اس نے کئی بار ماں سے چھپ چھپ کر رونے کی وجہ دریافت کرنا چاہی، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا ہوا، کیونکہ روبی نے کبھی بیٹی کو اپنے دل کا بھید نہیں دیا تھا۔ ایک بار فائزہ کے سر میں بہت شدید درد تھا، وہ رات بھر سو نہ سکی۔ روبی بیٹی کی معمولی تکلیف پر بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ان دونوں ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ شوہر کی موت کے بعد روبی بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی آرزو تھی کہ اس کا کوئی بہن بھائی ہوتا، مگر اکلوتے پن کی وجہ سے ہمیشہ خود کو تنہا ہی پایا تھا۔ خاندان والے چاہتے تھے کہ اس کی شادی غیروں میں نہ ہو، مگر ماں باپ نے اپنوں کی مرضی پر بیٹی کی خوشی کو فوقیت دی اور اس کی شادی خاندان سے باہر کر دی گئی۔ 3 سال شوہر کے ساتھ یادگار وقت گزار کر بیوگی کی چادر اوڑھے وہ ہمیشہ کے لیے باپ کی دہلیز پر واپس آ گئی۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی بیوگی کا غم دونوں ماں باپ کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں جلد ہی ابدی نیند سو گئے تھے، اور روبی اپنی بیٹی فائزہ کو سینے سے لگا کر اپنے ساتھ ہوئی قسمت کی ستم ظریفی کو قبول کرنے کی کوشش میں مہال رہی۔ اب باقی ایک چھوٹی سی دکان اور ایک کمرے کا گھر تھا جس میں وہ دونوں ماں بیٹی رہتی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد سسرال والوں نے تو پلٹ کر ان دونوں کی خبر نہ لی تھی اور ان سے ہر رشتہ ختم کر لیا تھا۔ سو ابا نے جو دکان کرائے پر چڑھائی ہوئی تھی اس کے کرائے پر ہی دونوں کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ فائزہ نے آنکھیں بند کیں تو کچھ دیر بعد روبی اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریسنگ پر رکھی اپنے بابا کی تصویر کو اٹھا کر سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کاش میں سیاہ قلعے میں جا کر آپ کا کھویا ہوا خزانہ تلاش کر سکتی، تو شاید اس وقت میں اور میری بیٹی عیش و عشرت والی زندگی گزار سکتی، مگر میری قسمت میں ہمیشہ رونا ہی لکھا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس کے مستقبل کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر بر صغیر کی تقسیم کے وقت دادا جان نے اپنے جواہرات کی حفاظت کی ہوتی تو شاید ہم سب بہت اچھی زندگیاں گزارتے۔ روبی اپنے بابا کی تصویر کو گلے سے لگائے باتیں کر رہی تھی جب فائزہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ ماں کے رونے کی وجہ ان کا وراثتی حقوق سے محروم ہونا ہے۔ کم عمر فائزہ نے اسی وقت دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ماں کے آنسو سمیٹ لے گی۔ وہ بند آنکھوں سے اپنی ماں کو ہنستا مسکراتا دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ماں خوش ہو جائے گی اور فائزہ ان کا ہر غم دور کر دے گی۔ صبح کو اس کو ہلکا پھلکا بخار تھا، لیکن وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فائزہ میری جان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رات تمہیں بخار ہو رہا تھا؟ روبی دوڑ کر بیٹی کے قریب آئی اور جیسے ہی اس نے فائزہ کی پیشانی چھونی چاہی وہ پیچھے ہٹی اور ہنستے ہوئے بولی، ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوں، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، مجھے چھوٹا بچہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روبی کو اس کے بخار کا علم ہو اور وہ اسے کالج جانے سے روک لے۔ ابھی صرف 19 سال کی ہو، خود کو بڑا سمجھنا چھوڑ دو، روبی نے غصے سے کہا اور اس کے لیے ناشتہ بنانے چل دی۔ کالج میں پورا دن طبیعت بوجھل ہی رہی، سو وہ جلد ہی گھر واپسی کے لیے نکل گئی۔ پورا روڈ سنسان پڑا تھا، تبھی ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بابر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ روبی کی دوست فرا کا بیٹا تھا۔ ایک خوبرو نوجوان اور کامیاب بزنس مین ہونے کی وجہ سے روبی اسے بہت پسند کرتی تھی، اور فائزہ کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس سے لفٹ لینا ماں کو کبھی برا نہیں لگے گا۔ سو بابر نے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ لمحے کی تاخیر کیے بنا جلدی سے بیٹھ گئی۔ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میں تو بس کا انتظار کرتے ہوئے تھک گئی تھی، اس نے کہا تو بابر ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس انداز میں ڈرائیونگ کرنے لگا جیسے اس کے ساتھ کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ پورا راستہ دونوں خاموشی رہے اور پھر فائزہ کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر وہ بغیر کچھ کہے فائزہ کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ فائزہ نے خدا حافظ کہا اور وہاں سے چل دی۔ گھر آ کر روبی کو پوری بات بتائی تو وہ خوش ہو گئی اور بولی، کیا واقعی تمہیں بابر ملا تھا؟ اس نے تم سے کوئی بات کی؟ اس نے تمہاری طرف دیکھا؟ روبی نے تو سوالات کی بوچھاڑ ہی کر دی۔ بس کر دیں ماما، آپ بھی حد ہی کرتی ہیں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ روبی کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب تھا کہ باپ دادا کی جائیداد سے تو وہ محروم ہو ہی گئی تھی، لیکن اس کی بیٹی کسی امیر ترین شخص کی بیوی بن جائے تاکہ ساری عمر ایک پراسائش زندگی گزار سکے۔ فائزہ نے جب سے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات منڈلا رہے تھے۔
آخر کار اپنی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت روبی کمرے میں بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی جب فائزہ کمرے میں داخل ہوئی، اور پھر بیٹی کا چہرہ دیکھ کر روبی سمجھ گئی کہ ضرور کوئی انوکھی بات ہے۔ کیا بات ہے فائزہ؟ سب خیر تو ہے نا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے تمہیں اپنی بیٹی نہیں بلکہ ہمیشہ دوست سمجھا ہے، اور تم بھی بے فکر ہو کر مجھ سے اپنی بات شیئر کر سکتی ہو۔ فائزہ نے نظریں جھکائیں اور پھر سوچ سوچ کر کہنے لگی، ماما، دراصل بات یہ ہے کہ رات جب آپ روتے ہوئے نانا کی تصویر ہاتھ میں لیے خود کلامی کر رہی تھی تو میں نے آپ کی ساری بات سن لی تھی۔ میں آپ کی کھوئی ہوئی دولت واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی کی بات سن کر روبی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ ایک دم غصے سے بولی، بس اب ایک لفظ نہیں۔ تم چاہتی ہو کہ میں دولت حاصل کرنے کے چکر میں اپنی بیٹی کو ہی گنوا دوں؟ یہ سچ ہے کہ جو میرا حق تھا وہ میں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنا حق حاصل کرنے کے بدلے اپنی بیٹی کو میں ہرگز نہیں گنوا سکتی، اور تم نہیں جانتی کہ سیاہ قلعہ کتنا خطرناک ہے۔ آج تک جو بھی وہاں گیا ہے زندہ واپس نہیں مل سکا۔ فائزہ نے پرعزم لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرے ساتھ ہر دم آپ کی دعائیں ہیں۔ روبی بولی، ہر دعا قبول نہیں ہوتی، میں تمہاری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ فائزہ ضدی بچے کی طرح بولی، میں نے آج تک آپ کا ہر حکم مانا ہے، لیکن اب آپ کو مجھے وہاں جانے کی اجازت دینی ہوگی۔ روبی نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے، میں مر جاؤں گی نا تو چلی جانا، کیونکہ میری زندگی میں تو ایسا ممکن نہیں۔ وہ پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون تھی، جلد ہی اپنے غصے پر قابو پا گئی اور بیٹی کو چمکارتے ہوئے کہنے لگی، فائزہ میری جان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر کام کرنا آسان نہیں ہوتا اور ہر کام انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب اتنا آسان ہوتا تو تم کیا سمجھتی ہو کہ میں کبھی اپنی دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرتی؟ بات دراصل یہ ہے کہ میرے دادا کے پاس جنات تھے اور وہی اس خزانے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے دوران ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جگہ جو اب سیاہ قلعے کے نام سے مشہور ہے وہاں کوئی آباد نہ ہو سکا، کیونکہ وہاں جانے والا کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں آکسیجن کی کمی ہے، مگر میں سچائی اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہاں رہنے والے جنات انسانوں کے دشمن ہیں۔ وہ غلام جن تھے اور انہیں اس بات کا پابند بنایا گیا تھا کہ وہ انسانوں کا تسلط کسی طور برداشت نہ کریں۔ تم ان چیزوں میں نہ پڑو، اگلے ہفتے کالج ٹرپ کے ساتھ جانے کی تیاری کرو، زندگی کے لمحات کو انجوائے کرو۔ ماں نے پیار سے کہا تو فائزہ نے فرما برداری کے ساتھ سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چل دی۔ روبی نے کبھی اسے اسکول کے ساتھ پکنک پر جانے تک کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن اب وہ بڑی ہو رہی تھی اور روبی اچھی طرح جانتی تھی کہ فائزہ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اسے باہر نکلنے کی کچھ آزادی تو دینی ہی ہوگی۔ سو ماں کی اجازت پانے کے بعد فائزہ ٹرپ پر جانے کی تیاری کرنے لگی، اور جس روز جانا تھا صبح ہی ماں کے گلے لگ کر ڈھیر سارا پیار کیا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ کالج پہنچی تو ہال میں پرنسپل مائک ہاتھ میں لیے بچیوں سے مخاطب تھیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری کالج انتظامیہ نے ٹرپ پر جانے کے لیے کچھ تاریخی مقامات کا انتخاب کیا ہے، جس میں سر فہرست سیاہ قلعہ ہے، مگر وہاں جانے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کا جان لینا ضروری ہے۔ وہ آگے بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن فائزہ کا ذہن تو بس ایک لفظ سیاہ قلعے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں جانے سے اسے روبی نے منع کیا تھا۔ یہاں جانا انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، تبھی تو پرنسپل صاحبہ نے سخت ہدایت دی تھی کہ وہاں پر لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی اور وہاں کانٹے دار جھاڑیوں کی طرف نہ جائیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں جانے کے بعد انسان مردہ حالت میں پایا جاتا ہے۔ فائزہ کا جی چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ آج تک اس نے اپنی ماں کی حکم عدولی نہیں کی تھی۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی ماں ناراض ہو، لیکن پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ وہ ماں کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ صبا اور دعا کچھ دیر سے آئی تھیں۔ ان کے آنے کے بعد فائزہ نے خود کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے ان سے ملنے لگی۔ یہ دونوں اس کی دوست تھیں اور ان کا ہر کام ایک دوسرے کے بغیر ادھورا ہوتا۔ اپنے دور کا یادگار سفر کرنے کے بعد اور کچھ تاریخی مقامات کی سیر کروانے کے بعد گاڑی کو سیاہ قلعے میں داخل کیا گیا۔
یہاں کی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہاں ہر چیز سیاہ رنگ میں پائی جاتی تھی۔ یہاں کی زمین سیاہ رنگ کی پتھریلی سی زمین تھی۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ سے کسی زمانے میں کوئلہ حاصل کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں عجیب سیاہ ریت پائی جاتی تھی۔ یہاں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ صبا نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور فائزہ کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بولی، ہاں، لیکن تمہاری اداسی دور کرنے کے لیے میں تمہیں ایسی کہانی سناؤں گی کہ تم سن کر حیران رہ جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر دعا کہنے لگی، واقعی؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں تمہاری کہانی سن کر خوشی ہوگی۔ تینوں دوستیں ایک جگہ پر بیٹھ گئیں اور پھر فائزہ جو اپنے دل میں ماں کی سنائی ہوئی خزانے کی کہانی کا راز لیے بیٹھی تھی، اس نے دونوں دوستوں کو پوری کہانی سنا دی۔ کہانی سننے کے بعد دعا اور صبا حیرت سے آنکھیں کھولے فائزہ کو دیکھ رہی تھی۔ دعا کہنے لگی، تمہیں اس خزانے کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اب اگر یہاں تک پہنچ ہی گئی ہو تو خزانے تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر فائزہ سوچ میں پڑ گئی، جبکہ صبا کہنے لگی، تم اپنی زبان بند رکھو۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ پرنسپل صاحبہ نے کہا تھا کہ جھاڑیوں کی طرف جانا سخت منع ہے، ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ دعا ہنستے ہوئے بولی، بے وقوف لڑکی، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ ہر بار ٹرپ پر جانے سے پہلے اسی قسم کی ہدایات دی جاتی ہیں؟ کیا اب تک ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے جو آگے پہنچے گا؟ اگر یہ اتنی ہی خوفناک جگہ ہوتی تو ہمیں یہاں لایا ہی نہیں جاتا۔ فائزہ، اگر اپنی ماں کی زندگی کو پرسکون کرنا چاہتی ہے تو بہادر تو تجھے بننا ہی پڑے گا، اور یہاں تو اکیلی تھوڑی ہے، ہم دونوں بھی تو تیرے ساتھ ہیں۔ سچ پوچھو تو مجھے تو اس طرح کے فلمی ایڈونچر بے حد پسند ہیں۔ وہ دونوں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ فائزہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ وہ کہنے لگی، میری ماما سخت ناراض ہوں گی، میں ان کی اجازت کے بغیر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، دعا نے کہا، ڈرنا چھوڑ دو، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو بہادر بنو اور میدان میں کود پڑو، تم ضرور کامیاب ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ ان دونوں کو لے کر ایک ویران سی جگہ میں چلی گئی اور آہستہ آواز میں تینوں منصوبہ بندی کرنے لگی۔ فائزہ کے دل میں بہت خوف تھا، لیکن وہ اپنی ماں کو ساری عمر روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، سو اسے زہر کا یہ گھونٹ بھرنا پڑا۔ اگلے دن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ تینوں جھاڑیوں میں چھپ گئیں اور کالج کی تمام لڑکیاں اور اساتذہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگر خزانہ نہ ملا تو وہ ٹرین سے گھر واپس چلی جائیں گی اور ٹیم سے بچھڑنے کا بہانہ لگا دیں گی۔ رات خاصی گہری ہو رہی تھی۔ کالج کی گاڑی چلی گئی تو فائزہ کا دل ہی ڈوب گیا اور وہ سوچنے لگی کہ نہ جانے ان دونوں کی بات مان کر اس نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ آگے کا سفر بہادر بن کر ہی طے کرنا تھا، سو وہ اپنے اندر ہمت پیدا کرنے لگی، لیکن اندر سے سخت خوف زدہ تھی۔ صبا اور دعا بھی اس کے ساتھ بہت تھک چکی تھیں۔ جھاڑیوں سے کچھ آگے گئیں تو ایک گھنا سا جنگل تھا۔ وہ تینوں آگے بڑھیں تو فائزہ بولی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ دعا نے کہا، یہاں تک آ گئے ہیں تو آگے بھی چلے جائیں گے، ہمت رکھو۔ وہ تینوں خزانے کی تلاش میں آگے بڑھنے لگیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تمہاری ماما کے دادا اپنا خزانہ کسی لاکر میں محفوظ کر لیتے، یوں ہمیں یہاں پر خوار نہ ہونا پڑتا، صبا نے کہا تھا۔ فائزہ خاموش رہی کیونکہ وہ دل ہی دل میں مختلف آیات کا ویٹ کر رہی تھی۔ شام اپنے پر پھیلانے لگی تو ہر طرف عجیب ماحول پیدا ہو گیا۔ اس بار تو دعا اور صبا کو بھی بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تینوں گھنے جنگل میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور پھر دعا نے اپنے بیگ سے کھانا نکالا۔ فائزہ سے ایک لقمہ بھی نہ کھایا گیا۔ دعا اور صبا نے چند لقمے کھائے اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کہیں جانے کا سوچتیں، فائزہ کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ ساتھ ہی صبا چلانے لگی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، دیکھو چھوڑ نہیں رہا ہے۔ دعا اور فائزہ نے حیرت سے صبا کی طرف دیکھا جو ایک جانب اشارہ کر رہی تھی، مگر اس طرف تو کوئی نہ تھا۔ فائزہ بولی، دیکھو صبا، مذاق مت کرو، مجھے پہلے ہی شدید گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے اور نہ ہی یہ مذاق کا وقت ہے۔ صبا کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل کسی نادیدہ شے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ اس نے اپنے سامنے خالی جگہ کی جانب اشارہ کر کے کہا تو اس بار فائزہ اور دعا بھی خوفزدہ ہو گئیں۔ چلو اٹھو، کہیں اور چلتے ہیں۔ دعا کا چہرہ ڈر کے مارے زرد ہو گیا تھا، مگر اس نے بہادر بنتے ہوئے کہا تو صبا کی آنکھیں ابل پڑیں اور وہ چلانے لگی، مجھے چھوڑ کر مت جانا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میری اس سے جان چھڑاؤ۔
فائزہ اور دعا کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ روتی ہوئی صبا کے لیے کیا کریں۔ فائزہ نے تیز آواز میں پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ صبا مسلسل رو رہی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے نہ جانے کون تھا جو کسی طور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ صبا پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک جھٹکے سے پیچھے گر پڑی۔ فائزہ اور دعا نے شکر ادا کیا کہ اس کا ہاتھ چھوٹ چکا ہے اور دونوں مل کر اسے اٹھانے لگیں۔ یہاں سایہ ہے، میں نے خود دیکھا، صبا نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی شدید خوفزدہ تھی، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور اسے دیکھ کر فائزہ اور دعا کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا اور یہاں سے نکلنے کا سوچنے لگیں۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہیے، فائزہ نے کہا تو دعا کہنے لگی، مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور آگے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہاں آکسیجن کی مقدار کم ہے، تبھی تو دیکھو میں کتنی نڈھال ہو رہی ہوں۔ وہ مشکل سے قدم اٹھا کر چلنے لگے تو فائزہ نے کہا، میری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے، چلو کسی دوسری جگہ چلتے ہیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چلنے لگیں۔ خاصی دور آنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ ٹین کی چھت ڈال کر کسی نے رہنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک دروازہ تھا، لیکن وہ تینوں اندر داخل نہ ہوئیں بلکہ چھت کے سائے میں بے دم سی بیٹھ گئیں۔ وہ تینوں آپس میں کوئی بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن الفاظ جیسے گم ہو کر رہ گئے تھے اور ان کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوسری طرف ان تینوں کی گمشدگی کی خبر نے پورے شہر میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ روبی کا صدمے کے مارے برا حال تھا اور دعا اور صبا کے گھر والے بھی خاصے پریشان تھے۔ روبی چاہتی تھی کہ جلد از جلد بیٹی کا سراغ لگ جائے، لیکن کئی دن گزرنے کے بعد بھی کچھ علم نہ ہو سکا۔ ایسے موقع پر فرح نے دوستی کا حق نبھایا اور آگے بڑھ کر اپنی دوست کو سنبھالا۔ وہ اپنی دوست کے گلے لگ کر تڑپتی اور کہتی، وہ زندہ نہ سہی، مردہ حالت میں ہی مجھے مل جائے، میرے دل کو سکون مل جائے گا فرح۔ میری بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ بچھڑنے والوں پر صبر نہیں آتا، دنیا سے چلے جانے والوں پر انسان فاتحہ پڑھ کر پرسکون ہو جاتا ہے، لیکن ہائے دنیا میں بچھڑے ہوئے لوگ، ایک بار اگر زندگی سے چلے جائیں تو ان کا غم ساری عمر نہیں بھلایا جا سکتا۔ روبی روتی رہتی اور فرح سے کہتی تو وہ اسے تسلی کے دو بول بھی نہ بول سکتی، کیونکہ اس کا دل بھی اپنی دوست کے غم میں چور تھا۔ اس نے اپنے ملازمین کے ساتھ مل کر خاصا احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں فائزہ کے کالج کو سیل کر دیا گیا تھا اور کالج انتظامیہ کی طرف سے لڑکیوں کو تلاش کرنے کی سرگرمیاں زور پکڑ چکی تھیں۔ بیٹی کے انتظار میں روبی کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا پہاڑ سر کرنے کے مترادف تھا۔ فائزہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دونوں کو جگایا۔ صبا اور دعا نیند سے بیدار ہونے کے بعد چاروں طرف دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں، مگر جلد ہی انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس وقت تو بدقسمتی ان پر پوری طرح مہربان ہے، تبھی تو خزانے کے چکر میں وہ اس آسیبی مقام پر موجود تھیں جہاں سے واپسی شاید اب ناممکن تھی۔ اچانک دعا کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔ میری انگوٹھی، میری ہیرے کی انگوٹھی کہاں چلی گئی؟ وہ متلاشی نظروں سے آس پاس انگوٹھی تلاش کرنے لگی تو صبا اور فائزہ نے بھی انگوٹھی تلاش کرنی شروع کر دی، لیکن وہ نہ ملی تو دعا بچوں کی طرح رونے لگی اور بولی، اگر انگوٹھی نہ ملی تو میری ماں تو میرا برا حال کر دے گی۔ یہ میری منگنی کی انگوٹھی تھی جو میری خالہ نے مجھے خاص طور پر بنوا کر دی تھی۔ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی، میری ماں کو یہی لگے گا کہ ناپسندیدگی کی وجہ سے میں نے انگوٹھی کا خیال نہیں رکھا اور اسے گم کر دیا۔ فائزہ اور صبا اسے روتے ہوئے دیکھ کر اس کے قریب آئیں اور اسے تسلی دینے لگیں۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ یہاں پریشانی میں مبتلا ہیں، چلو دروازے کے اندر چل کر چور کو تلاش کرتے ہیں، انگوٹھی یہیں کہیں ہوگی، اس بیابان علاقے میں ہمارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، صبا نے کہا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ تینوں اٹھ کر اندر جاتیں، فائزہ نے کہا، تم دونوں یہیں رکو، میں اندر جاتی ہوں اور انگوٹھی کو تلاش کرتی ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آئے تو تم دونوں مجھے بچانے کی کوشش کرنا، اور تم دونوں یہاں میری وجہ سے آئی ہو تو اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ تمہارا خیال رکھوں۔ تم دونوں یہیں رک کر میرا انتظار کرو، میں جلد واپس آ جاؤں گی، اور دعا کرنا کہ انگوٹھی مل جائے۔ ان دونوں نے اسے لاکھ منع کرنا چاہا، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود وہ چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہونے کی دیر تھی کہ دروازہ بند ہو گیا۔ صبا اور دعا نے جب یہ دیکھا تو ڈر کے مارے ان کا برا حال ہو گیا اور وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر اندھا دھند بھاگنے لگیں۔ کافی دوڑنے کے بعد صبا لمبی سانس لیتے ہوئے بولی،
ہمیں فائزہ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ دعا نے کہا، تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں بھی اس کے ساتھ بے موت ماری جائیں تو ٹھیک ہے، ابھی واپس چل لیتے ہیں۔ صبا نے کہا، نہیں نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اب ہم کس سے مدد طلب کریں؟ فائزہ کو لینے کے لیے وہاں جانا تو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی وقت ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ ان دونوں نے امید بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر دکھائی دیا۔ دعا نے اپنے بڑے سے سرخ رنگ کے دوپٹے کو ہوا میں لہرانا شروع کر دیا۔ جلد ہی انہیں ریسکیو کر لیا گیا اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئیں۔ ان سے فائزہ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس معاملے سے جان چھڑانے کے لیے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا تاکہ وہ مزید کسی مصیبت کا شکار نہ ہوں۔ روبی کو دعا اور صبا کی واپسی کا علم ہوا تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور فرح اسے اپنے گھر لے آئی۔ وہ رات کو نیند سے جاگ کر بیٹی کو پکارنے لگتی تھی۔ بابر نے جب ماں کو دن رات اپنی دوست کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو اسے اس فائزہ اور روبی سے نفرت ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ ماں روبی کے لیے ملازمہ کا بندوبست کرے اور خود ایک خوش باش زندگی گزارے، لیکن فرح نے دوستی کا ایسا حق ادا کیا کہ اپنی ذات تک فراموش کر بیٹھی تھی۔ روبی کا علاج جاری تھا تاکہ وہ حقیقت کو قبول کر سکے۔ فائزہ نے جب کمرے میں قدم رکھا تو اچانک پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ چلانے لگی، کون ہو؟ باہر نکالو مجھے، یہاں سے باہر نکالو، میں نے باہر جانا ہے۔ اسی وقت اسے پورے کمرے میں سفید رنگ کی شعاعیں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور قدم لرز رہے تھے۔ خوف کے مارے اس کے پورے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ سفید رنگ کی شعاعیں جن ذات میں بدل گئیں اور وہ اس کے قریب آ کر بولا، ڈرو مت، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ اس نے فائزہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو اسے ایسا محسوس ہوا گویا آج اس کا دل بند ہو جائے گا۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے، وہ روتے ہوئے بولی تو جن ذات نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ عشق برطرف، ہم تمہیں کسی بھی صورت نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ہمیں روبی کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا حکم نہیں ہے۔ فائزہ اچھی طرح سمجھ گئی کہ یہ وہی جن ہے جسے اس کی ماما کے دادا جان نے قید کیا ہوا تھا۔ میرا نام عثمان ہے، میرا پورا قبیلہ اس خزانے کی حفاظت پر مامور ہے جو یہاں دفن کیا گیا تھا۔ ساری عمر ہم لوگوں نے خزانے کی خدمت کرنے میں گزار دی تھی کیونکہ انسان بڑا خود غرض ہے اور اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے جنات کے پورے گروہ کو اپنا پابند بنا لیتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم بھی مخلوق ہیں، ہماری بھی اپنی زندگی ہے۔ فائزہ دم سادے یہ سب سن رہی تھی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ عثمان اس سے پرانا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو، میں نے تو آج تک کسی جن کو قید کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے بولا، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے قید کر لو، اپنے ان حسین بالوں میں اور اپنے لبوں کی مسکان میں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے لبوں کو چھوا تو ایک کرنٹ سا فائزہ کے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ فائزہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ یہ ایک سر پھرا جن ہے اور اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے، سو وہ اندھیرے میں ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے دروازے کو تلاش کرنے لگی تاکہ یہاں سے فرار ہو سکے۔ اسے یوں بے بس دروازے کو ڈھونڈتا دیکھ کر وہ بولا، دروازہ بند ہے، جب تک میری محبت کو قبول نہیں کرو گی دروازہ نہیں کھلے گا۔ فائزہ رونے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش یہ کوئی بھیانک خواب ہو اور وہ جلد بیدار ہو جائے، مگر یہ ایک اٹل حقیقت تھی جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، ماما کا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ باہر موجود دعا اور صبا اس کی مدد کرتیں۔ وہ اس حقیقت سے بالکل ناواقف تھی کہ وہ دونوں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر چکی ہیں۔ مجھے ہیرے کی انگوٹھی کی تلاش ہے، میری دوست کی ماں ناراض ہوگی۔ اس نے کمزور سا احتجاج کیا تو وہ بولا، تمہاری دوستیں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر جا چکی ہیں، بس ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، نکاح کی تیاری کرو۔ عثمان نے حکمیہ انداز میں کہا تو وہ بے بسی سے اس کی چمکتی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگی۔ جو لڑکی کئی راتیں ایک گمنام مقام پر گزار دے اسے دنیا قبول نہیں کرتی۔ عثمان نے اسے ایک نئی راہ دکھائی۔
وہ سوچنے لگی کہ عثمان سے شادی کر کے وہ اپنی ماں کی دولت بھی حاصل کر سکتی ہے اور اس کی ماں کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ وہ اس کے رشتے کے لیے سخت پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح فرا کا بیٹا بابر اسے پسند کر لے، مگر سچ تو یہ تھا کہ بابر جیسا مغرور لڑکا فائزہ کو کسی صورت قبول نہیں تھا۔ کن سوچوں میں گرفتار ہو؟ عثمان نے کہا تو وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ مجھے اب جانا ہے۔ اچانک عثمان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ فائزہ کو اچانک کمرہ ویران سا محسوس ہونے لگا۔ کمرے میں ایک دیا خود ہی روشن ہو گیا جس کی مدھم سی روشنی الگ ہی سما باندھ رہی تھی۔ عجیب پراسرار سا ماحول تھا۔ وہ دروازہ دھڑ دھڑانے لگی مگر وہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ بے بس سی بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ عثمان نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ دعا اور صبا اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ چکی ہیں۔ روتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے کسی جنزادی نے جھنجھوڑ کر جگایا اور بولی، وہ صرف میرا ہے، تو میری زندگی سے دور چلی جا۔ فائزہ آنکھیں پھاڑے اس عجیب و غریب حلیے والی جنزادی کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں عثمان کی محبت ہلکورے لے رہی تھی اور وہ پورے زیورات سے لدی پھندی تھی۔ فائزہ کو یہ موقع کسی نعمت سے کم نہ لگا اور وہ بولی، میں یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں مگر مجھے اپنی ماں کے کھوئے ہوئے زیورات چاہیے۔ اگر مجھے مل جائیں تو امیر ہو جاؤں گی اور میری ماں کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ساری عمر میری ماں اپنی وراثت پانے کے لیے روتی رہی ہے، میں اب مزید اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ فائزہ نے مختصر ساری کہانی سنائی تو جنزادی بولی، بس اتنی سی بات؟ چل میرے ساتھ، میں تجھے آج ہی تیرے زیورات دلوا دوں گی۔ جنزادی نے ایک لمحے میں دروازہ کھول لیا اور باہر نکل کر فائزہ نے ادھر ادھر امید بھری نظروں سے دیکھا تو کہیں صبا اور دعا کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا اور اس نے خود کو حوصلہ دیا کہ وہ مزید ان کے بارے میں اب نہیں سوچے گی۔ وہ جنزادی کے پیچھے کسی فرما بردار بچی کی مانند جا رہی تھی۔ اچانک فائزہ کو کسی نے پیچھے سے پکارا، فائزہ، فائزہ رک جاؤ، آگے مت جانا، آگے خطرہ ہے۔ فائزہ نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا اور کسی انجانی مقناطیسی طاقت کی بدولت جنزادی کے پیچھے دوڑتی چلی گئی۔ عثمان اسے پکارتا رہ گیا مگر اس وقت وہ اسے اپنا دشمن دکھائی دے رہا تھا۔ جنزادی نے مذاق اڑاتی نظروں سے عثمان کی طرف دیکھا اور ایک چھوٹے سے کھنڈر نما گھر میں داخل ہو گئی۔ فائزہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ سامنے ایک آدم خور جن اسے دیکھ کر اپنی زبان ہونٹوں پر پھیرنے لگا اور بولا، لے آئی شکار، چل اب مجھے پیش کر۔ جنزادی کل کل کرتی ہنسنے لگی اور بولی، ایسی بھی کیا بے صبری؟ فائزہ کا دل بند ہونے لگا اور وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس کے قدم زمین میں جکڑ گئے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ اس کا آخری وقت ہے، سو اس نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر کے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور عثمان اندر داخل ہو گیا۔ اس نے فائزہ کا ہاتھ تھاما اور آدم خور سے کہا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو بہت برا ہوگا۔ فائزہ حیرت اور شکر گزار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سخت شرمندہ بھی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی بازو پکڑے اسے گھر لے آیا اور پھر گھر کے اندر داخل ہو کر ایک جھٹکے سے بازو چھوڑتے ہوئے کہا، آ گیا مزہ؟ تمہیں تو لگتا تھا کہ میں نے تمہیں یہاں قید کر رکھا ہے، تمہیں اتنا علم نہیں ہے کہ میں نے تمہیں درندوں سے بچایا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی ڈانٹ سنتی رہی۔ کافی دیر ڈانٹنے کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ فائزہ خاموش ہے اور ایک حرف بھی اس نے اپنی زبان سے ادا نہ کیا۔ اسے احساس ہوا اور پھر پیار سے کہنے لگا، تمہیں بھوک لگی ہوگی، بہت دیر ہو گئی تم نے کچھ نہیں کھایا۔ فائزہ نے کہا، نہیں، میرا پیٹ تمہاری باتوں سے بھر چکا ہے۔ اس کی بات سن کر عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولا، ہر کسی کو اپنی قیمتی شے پیاری ہوتی ہے، جیسے مجھے تم۔ اس نے اس انداز سے کہا کہ فائزہ کو ایسا لگا جیسے وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ کچھ دیر بعد عثمان نے اسے لذیذ ترین کھانا پیش کیا، جسے کھانے کے بعد فائزہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اس کی محبت میں چور بھول بیٹھی کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی اور گھر پر اس کا کون بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ اگلے دن کچھ دوست جنات کی موجودگی میں فائزہ اور عثمان کا نکاح ہو گیا اور وہ رات فائزہ کی زندگی کی سب سے حسین ترین رات تھی۔ وہ سفید رنگ کے خوبصورت لباس میں سنگھار کیے ہوئے، اپنی سیاہ بڑی آنکھوں میں کاجل کے ڈورے ڈالے کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ چاند کی روشنی ان دونوں کے عشق کی گواہ بن گئی۔
عثمان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پر ہی اسے ایک حور عطا کر دی گئی ہے۔ اس نئے بندھن میں قید ہونے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے وعدے کیے اور ہمیشہ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ یہاں سے فائزہ کی نئی زندگی کا آغاز ہوا، جہاں اس کا شوہر عثمان ہی اس کی پوری کائنات تھا۔ اسے وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، اور یہی سچ تھا کہ ایسی خطرناک جگہ پر رہنے کے باوجود اس کو کبھی ایک معمولی سی ٹھوکر تک نہ لگی تھی۔ عثمان ہر دم اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر عثمان ہر دم مسکراتا رہتا تھا، اور اس کے آنے سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ مگر اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہیں، اور ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ 2 سال اتنی تیزی سے گزرے کہ فائزہ کو احساس ہی نہ ہوا۔ جنات کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہو چکی تھیں جن سے عام طور پر انسان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عثمان نے اس کی یادداشت مکمل طور پر مٹا دی تھی، تبھی تو وہ خوشباش زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہ رہا تھا۔ مگر فائزہ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا کر دی۔ اس رات وہ سوتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ قریب ہی عثمان سو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کہنے لگا، کیا بات ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ فائزہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک بوڑھی عورت مجھے پکار رہی ہے۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا اور اس کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں تو کسی ایسی عورت کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ پھر وہ نہ جانے کون تھی جو بیمار بھی لگتی تھی، اور اس کے چہرے پر کرب کی ایسی لکیر تھی جسے میں اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں۔ فائزہ نے روتے ہوئے کہا تو عثمان نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا ایک ڈراؤنا خواب ہو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھو یہاں پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ پھر بھلا کوئی تمہیں کیوں پکارے گا؟ عثمان کے سمجھانے کا فائزہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ مسلسل روتی رہی، تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے بابا، تمہیں تمہارے خواب کے اثرات سے بچانے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ خدا کے لیے ابھی تو چپ ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر سکتا۔ شوہر کو پریشان دیکھ کر فائزہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر اس کے سینے پر ہی سر ٹکا کر سو گئی۔ اس کے سونے کے بعد عثمان نے اسے بڑی احتیاط سے تکیے پر لٹایا اور خود کمرے سے باہر نکل کر چہل قدمی کرنے لگا۔ فائزہ کی محبت میں گرفتار ہو کر اس نے ایک ماں کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس بات کا احساس اس کے دل سے نہیں جاتا تھا۔ ایک احساس جرم تھا جو اسے اندر ہی اندر شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ انسانوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن جب فائزہ کو دل دے بیٹھا تو اس کی معصومیت اور بھولا پن دیکھ کر اسے اچھی طرح احساس ہو گیا کہ انسان اتنے برے نہیں ہوتے جتنا کہ وہ سمجھتا ہے۔ فائزہ کے ذہن سے ماضی کے تمام نشانات مٹانے کے بعد اکثر وہ سوچتا کہ اس کی ماں اسے یاد تو کرتی ہوگی۔ ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا، چاہے اولاد حادثے کا شکار ہو جائے یا دنیا سے گزر جائے۔ ہر ماں کے لیے اپنی اولاد اہم ہوتی ہے۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ فائزہ کی ماں کے دل کی پکار اس کے دل تک بخوبی پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود کہ وہ اپنے ماضی کا ہر نقش اپنے دل میں نہیں رکھتی۔ شاید ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو یاد کرتا ہے تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جسے یاد کیا جائے اس کے دل پر وہ یاد ضرور دستک دیتی ہے۔ جیسے اپنے ماضی کے بارے میں لا علم ہونے کے باوجود فائزہ نے اپنی ماں کے دل کی تڑپ اپنے دل پر محسوس کر لی تھی۔ صبح ہوئی، فائزہ کی آنکھ کھولی تو اس نے ارد گرد عثمان کو تلاش کیا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، اپنے کچھ کپڑے ایک بیگ میں رکھ لو، ہم نے کہیں جانا ہے۔ فائزہ کو حیرت ہوئی، کیونکہ 2 سال میں آج تک وہ دونوں یہاں سے کہیں باہر نہیں گئے تھے۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ اس کے سوال پر عثمان کو کچھ غصہ آ گیا اور وہ بولا، مزید سوالات مت کرو، میں نے کہا ہم نے کہیں جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے۔ فائزہ جھنجھلا کر بولی، کہاں جانا ہے؟ مجھے کچھ بتانا پسند کریں گے آپ؟ عثمان نے کہا، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا فائزہ۔ فائزہ کسی ضدی بچے کی طرح وہیں پر بیٹھ گئی اور بولی، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ اگر ہمت ہے تو مجھے یہاں سے ہلا کر دکھاؤ۔ اس کی بات سن کر عثمان نے اپنا سر تھام لیا اور بولا، اف، تم بھی حد کرتی ہو۔ ہم اسی بوڑھی عورت سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں جسے تم نے رات خواب میں دیکھا تھا۔ فائزہ کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا اور وہ بولی،
اوہ ہو، مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کہیں گھمانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لیکن میری ایسی قسمت کہاں ہے؟ مجھے ایسا اچھا شوہر ملا ہی نہیں جو مجھے کہیں گھمائے گا، مجھے اس سیاہ رنگ کی وادی سے باہر کی دنیا دکھائے گا۔ میں تو ویسے ہی خوش ہو گئی تھی کہ شاید تمہیں مجھ پر رحم آ گیا ہے، لیکن تم تو چاہتے ہو کہ میں یہیں رہوں، یہیں ساری عمر گزاروں اور یہیں مر جاؤں۔ تمہارے نزدیک تو مجھ سے زیادہ اس خواب کی اہمیت تھی جو نہ جانے کیوں میں نے دیکھ لیا اور غلطی کی جو تمہیں بتا بیٹھی۔ عثمان کو اس کی بات سن کر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور بولا، خدا کے لیے میرا دماغ خراب مت کرو، جو کہا ہے اس پر عمل کرو، ورنہ یاد رکھنا کہ میں کون ہوں۔ اس دھمکی نے کام کر دکھایا اور فائزہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کپڑے بڑی بے دلی اور غصے کے عالم میں بیگ میں ٹھونسنے لگی۔ انسانی آبادی میں پہنچنے کے بعد فائزہ کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ اتنے سال بعد رنگین دنیا دیکھی تو آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ انسانوں کا عجیب و غریب حلیہ دیکھا تو خود پر نگاہ دوڑائی۔ اس نے بڑے ڈھیلے ڈھالے سیاہ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا گھیر دار چوغا پیمائش میں اتنا بڑا تھا کہ فائزہ آگے چلتی تو وہ پیچھے زمین پر رینگ رہا ہوتا۔ سورج کی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس سے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ عثمان نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلا تو ایک عورت نے سوالیہ نظروں سے فائزہ کی طرف دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے عثمان دکھائی نہیں دے رہا۔ کون ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ اس نے عجیب و غریب نظروں سے فائزہ کے حلیے پر نگاہ دوڑائی۔ فائزہ، جس نے 2 سال سے عثمان کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی تھی، اسے اس عورت کی بات سمجھ ہی نہ آئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عثمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اسے کہو ہمیں روبی سے ملنا ہے۔ فائزہ نے ملازمہ کی طرف دیکھ کر عثمان کی کہی ہوئی بات دہرائی تو ملازمہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے اندر لے آئی۔ بیگم صاحبہ، روبی باجی کی بیٹی ملنے آئی ہے، لیکن حال حلیے سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاگل ہو چکی ہے، کیونکہ وہ بڑی عجیب سی دکھ رہی ہے۔ اس کے کپڑے اور اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے بیچاری خانہ بدوش ہو گئی۔ فرح کو فائزہ کے آنے کا علم ہوا تو وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور فائزہ کو سامنے دیکھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کھینچا اور کمرے میں لے آئی۔ روبی، میری پیاری دوست روبی، دیکھو تمہاری بیٹی تم سے ملنے کے لیے آ گئی، جس کے انتظار میں تم تڑپ رہی تھی۔ فائزہ نے عجیب نظروں سے روبی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی نہ پا کر روبی کو بڑا دکھ ہوا، مگر ماں کی ممتا سے مجبور ہو کر وہ اپنی بیٹی کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اسے چومنے لگی۔ فائزہ کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں اس کو دیوانہ وار پیار کر رہے ہیں۔ روبی شاید دوائیوں کے زیر اثر تھی، تبھی تو وہ کچھ دیر بعد سو گئی اور فرح فائزہ کو ایک کمرے میں لے آئی۔ تم یہاں آرام کرو، میں ملازمہ سے کہہ کر کھانا پہنچا دوں گی۔ مجھے لگتا ہے تم تھکی ہوئی ہو، تمہیں آرام کی اور کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو فائزہ نے ایک نظر ساتھ کھڑے عثمان پر ڈالی، جو اس سارے معاملے سے لا تعلق سا دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ 1 منٹ کے لیے بھی فائزہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آخر وہ عورت مجھے بیٹی کیوں کہہ رہی تھی، اور یہ لوگ میرے کیا لگتے ہیں جنہوں نے مجھے اپنے کمرے میں رہنے کی جگہ دے دی؟ عثمان کو اس لمحے سے بڑا ڈر لگتا تھا، مگر اب وہ مزید فائزہ سے حقیقت نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ دیکھو فائزہ، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی تم آرام کرو، میں رات کو پھر آؤں گا۔ فائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے، بلکہ یہیں میرے ساتھ رہو۔ کیسے شوہر ہو، اپنی بیوی کو ایسے انجان لوگوں میں چھوڑ کر جا رہے ہو جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ ان سے ملی ہوں۔ عثمان وہیں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک فرح نے کمرے میں جھانکا اور بولی، فائزہ بیٹی، دیواروں سے کیا باتیں کر رہی ہے، اور یہ تو کون سی زبان بول رہی ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ فائزہ خالی نظروں سے فرح کو دیکھ کر رہ گئی۔ فرح نے چپ چاپ کھانا رکھا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ فائزہ کو بہت بھوک لگی تھی، وہ کھانے پر ٹوٹ پڑی اور پھر کھانا کھانے کے بعد عثمان سے سوال کرنے لگی کہ آخر کیا بات ہے جو وہ اس سے چھپا رہا ہے۔ تب عثمان نے اسے بتایا کہ سیاہ قلعے میں آنے سے پہلے وہ یہاں انسانوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، لیکن اپنی 2 دوستوں کے ساتھ وہاں بھٹکنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ گئی، اور اس کی دوستیں اپنی جان بچا کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئیں، اور کسی مصیبت میں پڑنے کے ڈر سے انہوں نے فائزہ کی حقیقت کسی کو نہیں بتائی کہ وہ سیاہ قلعے میں قید کر دی گئی ہے۔ عثمان کی اس پر پہلی نظر پڑی تو وہ اسے دل دے بیٹھا تھا۔ انسانوں سے لاکھ نفرت کرنے کے باوجود اس نے فائزہ کو اپنا لیا۔
فائزہ جو اپنی ماں کا کھویا ہوا خزانہ تلاش کرنے کے لیے وہاں گئی تھی، اپنی پوری زندگی ایک جن ذات کے ساتھ گزارنے کا عہد کر بیٹھی اور نکاح کے بعد وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ روبی بیچاری جس نے ساری عمر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر رکھا تھا، بیٹی کی جدائی کے بعد اس کے دل پر ایسا زخم لگا کہ وہ بیٹی کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور بیمار ہو گئی۔ فائزہ سانس روک کر یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ آخر میں عثمان نے کہا، میرا مقصد اپنی محبت حاصل کرنا تھا۔ ایک ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کرنا کبھی بھی میرا مقصد نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نے خواب میں اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو میں تمہیں یہاں لانے پر مجبور ہو گیا۔ فائزہ نے کہا، آگے ایک لفظ نہیں، میں اپنی باقی کی زندگی تمہارے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ تم میری زندگی سے جا سکتے ہو۔ تم نے مجھے اور میری ماں کو جدا کر دیا۔ عثمان نے سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح یہ سب سنا اور پھر بولا، اپنے دل میں بدگمانی مت پیدا کرو۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے محبت میں کچھ خود غرضی سے کام لیا ہے، لیکن سوچو، اگر میں تمہیں آدم خور جن سے نہ بچاتا تو شاید آج بھی تم اپنی ماں سے نہ مل پاتی۔ ساری عمر بھٹکنے کے بعد بھی تم یہاں واپس نہیں آ سکتی تھی فائزہ۔ صبح میں واپس جا رہا ہوں، اگر میرے ساتھ چلنا ہو تو چل لینا، ورنہ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ فائزہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں محبت سے لا تعلقی کا سوچ کر ہی کرب چھایا ہوا تھا۔ فائزہ کو بخوبی اس بات کا اندازہ تھا کہ اسے اور اس کی ماں کو جدا کرنے میں خزانہ پانے کا لالچ اور اپنی ہمت طاقت سے بڑھ کر کام کرنے کا جذبہ شامل تھا۔ اسے اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمارے اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ صحت، تندرستی اور خوبصورت وقت جو اپنوں کے ساتھ گزارا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ اور اگر انسان مادی اشیاء کے پیچھے خار ہو کر اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرے، تب بھی ملتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔